وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّی، اور جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر عمل کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ وہ مبارک لمحہ، وہ مبارک پل ہوتا ہے جس موقع پر لوگ نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کے موقع پر اس نکاح جیسی عظیم سنت پر، اس شادی کے موقع پر لوگ شریک ہوتے ہیں اور اکٹھا ہو جاتے ہیں، کتنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ کوئی اپنے کام کو بند کرتا ہے، کوئی مارکیٹ کو بند کرتا ہے، کوئی دکان کو بند کرتا ہے، اسی شادی کے موقع پر نہ جانے کتنی نہ اتفاقیاں دور ہوتی ہیں، عداوتیں دور ہوتی ہیں، فتنہ و فساد ختم ہو جاتے ہیں، آپس کی رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سرکار کی سنت پر عمل کرنے کا صدقہ ہوتا ہے۔ ایک پریوار کے لوگ آپس میں منتشر ہیں تو اس شادی کے موقع پر اکٹھے ہو گئے، بستی کے لوگوں سے آپس میں رنجشیں ہیں، برائیاں ہیں، نہ اتفاقیاں ہیں، تو اسی شادی کے موقع پر وہ برائیاں محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، دوریاں قربت میں بدل جاتی ہیں، جدائیاں ملاپ کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ کسی اور کے طریقے پر عمل کرنے سے نہیں، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت، کونین کے دولہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر شادی کے پربہار موقع پر ہوا کرتے ہیں۔ لوگ مناتے رہ جاتے ہیں، کوششیں کرتے رہ جاتے ہیں، مگر جب شادی کا وہ حسین لمحہ آتا ہے، وہ حسین پل آتا ہے، تو یہ ساری برائیاں دور ہو جاتی ہیں، ساری نا اتفاقیاں دور ہو جاتی ہیں، اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کے موقع پر بھائی بھی اکٹھا ہے، پڑوسی بھی جمع ہے، رشتہ دار بھی موجود ہے، وہ دوست جس سے نا اتفاقی ہو گئی تھی وہ بھی شریک ہے، سارے لوگ شریک ہو کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، پورے معاشرے کو وہ درس دیتے ہیں۔ وہ مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر قدم رکھا ہے تو برائیوں کو نیست و نابود کیا ہے، برائیوں کا خاتمہ کر کے آپس میں محبت کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا پیغام دیا ہے، اور پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اختلاف کا نام موت ہے اور اتحاد کا نام زندگی ہے۔ اسی اتحاد کے پلیٹ فارم پر آ کر اپنی زندگی کو گزارتے چلے جاؤ، کبھی کے سچے شہدائی بھی کہلاؤ گے اور بزرگوں کے سچے ماننے والے بھی کہلاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بہت خوب۔ حضرات، تو اس سے معلوم ہوتا ہے بہت قربانیاں لوگ دیتے ہیں شادی کے موقع پر۔ سال 6 مہینے سے تیاریاں، مہینے دنوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں، دن گھنٹوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے جو شادی کا مبارک لمحہ ہوتا ہے، نکاح کی محفل ہوتی ہے۔ سال 6 مہینے سے تیاریاں ہیں، اس کو مدعو کیا، اس کو مدعو کیا، پوری بستی کے اندر شہر شہر قصبے قصبے گھوم کر ہر ایک عزیز کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اور جب وہ گھڑی آتی ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک نیا رشتہ وجود میں آتا ہے، ایک اجنبی انسان ایک اجنبی خاتون سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ازدواجیت جب وجود میں آتا ہے تو اس کو چلانا کیسے ہے؟ اس میں ہر ایک کی کوشش شامل ہے، محنتیں شامل ہیں، مشقتیں شامل ہیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ آج حالات ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، چند ہی لمحات میں یہ رشتے تار تار کر دیے جاتے ہیں، ایک گھر اور پریوار کو اجڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ برائیاں آج قوم مسلم کے نوجوانوں کے اندر، وہ خاتون جس نے تیرے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے باپ کے پیار کو چھوڑا ہے، ماں کی محبتوں کو چھوڑا ہے، بھائی کی الفت و چاہت کو چھوڑا ہے، گھر پریوار کی عقیدت الفت و چاہت کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر، اپنے گھر پریوار سب کو چھوڑ کر تیرے ساتھ میں زندگی گزارنے کے لیے چلی آئی ہے۔ اے قوم کے زندہ دل نوجوان، تیری ذمہ داری بنتی ہے، جس گھر کی چاہت دیواری کے اندر اس قوم کی بیٹی نے قدم رکھا ہے، تیرے دامن سے لپٹ کر زندگی
چلی آئی ہے. ایک قوم کے نوجوان تیری نگاہوں کے سامنے اس کو تیرے باپ کا پیار بھی ملنا چاہیے, ماں کی محبتیں بھی ملنا چاہیے, بھائی بہنوں کی الفت و چاہت بھی ملنا چاہیے. اس شان کے ساتھ میں اس آنے والی قوم کی بیٹی کی زندگی گزرتی چلی جائے گی تو رب کائنات تیری گھر کی چار دیواری میں بہار عطا فرما دے گا, فضل و کرم کی بارش کا نزول فرما دے گا, اور تیرے گھر کو جنت کے گہواروں میں سے ایک گہوارہ بنا دیا جائے گا, اور تیری جیتی جاگتی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دے گا. مگر افسوس کتنے نوجوان ایسے ہیں, کچھ حالات آ گئے انتشار کے فتنہ و فساد میں, نہ سوچا نہ سمجھا نہ غور و فکر کیا, نہ باپ سے مشورہ کیا, نہ ماں سے اپنے دل کی بات کہی, اور اپنے شریک حیات کو اپنی بیوی کو گھر سے لے جا کر باہر کھڑا کر دیا. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے بیوی کے مرد کے اوپر حقوق ہیں, اس کی فرما برداری کرے, اس کی خدمت گزاری کرے, خاطر تواضع کرے, اس کے دل کو خوش رکھے, میرے آقا فرماتے ہیں ایسے ہی مرد کے اوپر بھی بیوی کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز جو اچھا لباس مرد استعمال کرے وہی اپنی بیوی کو استعمال کرائے, جو اچھی غذائیں یہ شوہر استعمال کر رہا ہے وہی اپنی شریک حیات کو استعمال کرائے. یہ مرغ مسلم کھاتے رہے, پارٹیوں پر پارٹیاں کرتے رہے, کبھی اس ٹور پر کبھی اس ٹور پر. وہ قوم کی بیٹی جس کو اپنی دلہن بنا کر لایا ہے وہ گھر کی چار دیواری میں روکھی سوکھی روٹی پر گزر کرے, یہ تیرے اوپر جو اس کا حق تھا وہ اس کو تو ادا نہیں کر رہا. جو اچھی غذاؤں کا استعمال خود کرے وہی اپنی شریک حیات کو کرائے. سرکار فرماتے ہیں تیسری چیز, عورت ایک انسان ہی ہے, غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے, بھول چوک اس سے بھی ہو سکتی ہے, کوتاہی اس سے بھی ہو سکتی ہے, کبھی نمک تیز تو کبھی مرچ تیز ہو سکتی ہے. یہ قوم کے نوجوان یاد رکھ, الانسان مرکب من الخطا والنسیان, کبھی کوتاہی ہو, غلطی ہو, بھول چوک ہو تو اس کے چہرے پر مارنے سے گریز کر. اگر کوئی بات تجھے اس کو سمجھانا ہے, کوئی بات اس کو اس کے دل و دماغ میں بٹھانا ہے تو سختی کا لہجہ اختیار مت کر, تجھ لہجہ اختیار نہ کر, بلکہ پیار کے ساتھ میں, محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کو اس کے ذہن و فکر میں اتارنے کی کوشش کر. ایک قوم کے نوجوان اپنی بات کو نرمی کے ساتھ اپنی شریک حیات کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرے گا. وہ تیری بیوی ہے, وہ عورت ذات ہے, اس کا دل کمزور ہے, بات تیری اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی, ادھر بات اس کے دماغ میں پھٹ ہوگی, ادھر تیرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا, تیری زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے گی. اس لیے کہ اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا, اگر تو اس کو ہموار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو تو توڑ بیٹھے گا. اور عورت کو توڑنے کا مطلب یہ ہے, عورت کو توڑنا طلاق ہوا, یعنی اس کو طلاق دے دینا ہے اور اپنے گھر کو اجاڑ دینا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر دینا ہے. اس لیے اس برائی سے بچتے رہو اور پیار کی زندگی گزارتے چلے رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. حضرات محترم, یہ زندگی ہے انسان کو کسی بھی موڑ پر لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے. ابھی تم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے, کتنے ایسے حالات ہوتے ہیں جس کا تجربہ نہیں کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہوگا معلوم نہیں ہوتا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا اس نوجوان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. اس نوجوان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے, اس کی زندگی کو تجربوں سے آراستہ کرنے کے لیے اللہ نے اسی نوجوان کی گھر کی چار دیواری کے اندر
اندر دو بزرگ شخصیتوں کو رکھا ہے، جس کو دنیا ایک کو باپ کے نام سے جانتی ہے، دوسری کو ماں کے نام سے جانتی ہے۔ اے میری قوم کے زندہ دل نوجوانوں سنو، تمہاری گھر کی چہار دیواری کے اندر رب کائنات نے تمہارے دامن مراد میں کہ دنیا کے اندر دو عظیم نعمتیں دے کر پوری دنیا کو بتا دیا ہے۔ یہ ماں ہے جس کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے، یہ باپ ہے جس کی پیشانی کو جنت کا دروازہ قرار دے کر پوری امت کے نوجوانوں کو، پوری امت کے شہزادوں کو درس دے دیا۔ او قوم کے شہزادوں سنو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو بھی اپنے سینے سے لگا لو، اور جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کی خدمت کر کے ان کی دل کی خوشیاں حاصل کرتے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر افسوس، جب کوئی معاملہ ایسا آتا ہے، پریشانی آئی، مصیبت آئی، تو کوئی مشورہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، دوستوں میں مگن ہے، احباب میں مگن ہے۔ گھر کے اندر اللہ نے تو مشیر رکھے ہیں، ان سے بھی مشورہ کر لیا کرو، اپنے دل کی بات ان کے سامنے بھی پیش کر دیا کرو، اس لیے کہ جن کے سر سے ان کے ماں باپ کا سایہ اٹھ جایا کرتا ہے، ان کی زندگی ویران ہو جایا کرتی ہے، ان کی زندگی خالی خالی سی ہو جایا کرتی ہے۔ ان عظیم نعمتوں کو سمجھیے، ان کی قدر کیجیے، اور ان کو سینے سے لگا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہیے۔ رب کائنات تمہاری ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، کونین کے دولہا ہیں، نبی کی بیٹی جس کا نکاح علی کے ساتھ میں ہوا ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ سرکار نے دیکھا بیٹی کے چہرے پر اداسی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ کس نے تمہیں پریشان کیا ہے، کس نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، مجھے کسی نے تکلیف نہیں دی ہے، مجھے کسی نے پریشان نہیں کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، بیٹی پھر روتی کیوں ہو؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں رو اس لیے رہی ہوں، آنکھوں سے آنسو اس لیے بہ رہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بات چیت کر رہی تھی، اپنے سر کے تاج علی سے گفت و شریف کر رہی تھی، مذاق کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ، اسی مذاق کے درمیان میری زبان سے جملہ ایسا نکلا ہے جس سے میرے شوہر کا دل ٹوٹ گیا ہے، علی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، میرے سر کے تاج مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہے نبی کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کو بیان کر کے قوم کی شہزادیوں کو، قوم کے نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہیں، اے قوم کے شہزادوں، اے قوم کی بیٹیوں سنو، کبھی تم کسی سے مذاق کرتے ہو، کبھی تم کسی سے مذاق کرتے ہو، یاد رکھو ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، اگر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، آپس میں مذاق کر رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ان کو آپس میں مذاق کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار نے اتنا سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، علی تم سے ناراض ہوئے، کیا تم نے منایا نہیں، تم کو راضی نہیں کیا ہے؟ فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے علی کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایک دو چکر نہیں، 10-20 چکر نہیں، بلکہ سرکار میں نے 70 چکر علی کے چاروں جانب لگائے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بیٹی یہ بتاؤ کہ علی تم سے راضی ہوئے ہیں یا نہیں؟ کونین کے دولہا کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسنین کی ماں ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ، میں نے 70 چکر لگا کر علی کو اپنے آپ سے راضی کر لیا ہے، اور علی اب مجھ سے خوش ہو گئے۔ قربان جاؤ، آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ بیوی ناراض ہو گئی تو شوہر اپنا منہ بنائے بیٹھا ہے، اور شوہر ناراض ہو گیا تو بیوی اپنا منہ بنائے بیٹھی ہے، ہمیں کیوں بولے، یہ بولے ہم سے، امی الگ منہ بنائے بیٹھے، ہمیں کیوں بولے، یہ بولے ہم سے۔
اللہ اکبر کبیرہ. قوم کی شہزادیوں سنو، وہ نبی کی بیٹی ہے، کیا درس دے رہی ہے. علی کو راضی کرنے کے لیے 70 چکر لگا کر یہ پیغام دے رہی ہے. قوم کی شہزادیوں سنو، اگر شوہر ناراض ہوا ہے تو تمہاری دنیا اجڑ کر رہ جائے گی، آخرت برباد ہو کر رہ جائے گی، راضی کر لو. اتنا عرض کیا ہے، میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میری شہزادی فاطمہ، یہ کام تو تم نے بہت اچھا کیا ہے. علی کو راضی کر لیا، علی کو خوش کر لیا، اس لیے کہ اگر ان کی ناراضگی کے عالم میں تمہارے بدن سے تمہاری روح کو نکال لیا جاتا، تمہیں موت واقع ہو جاتی، تو پورا زمانہ تو تمہارے جنازے کی نماز میں شریک ہوتا، مگر تمام انبیاء کا سردار تمہارا بابا محمد الرسول اللہ تمہارے جنازے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوتا. میرے آقا ہیں، قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے قوم کی شہزادیوں سنو، تمہارے سامنے تمہارے شوہر کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، اگر اللہ کے بعد میں کسی کے سامنے پیشانی جھکانے کا حکم ہوتا تو میں بیٹی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے سر کو اپنے شوہر کے سامنے سجدے میں رکھ دے اور اپنے شوہر کے سامنے سر کو جھکانے لگا. قربان جاؤ، ہماری زندگی تو دیکھو، چند دن ہوتے ہیں شادی کو، وہ نئے نئے فتنے، وہ انتشار، وہ بے وفائیاں، وہ جھگڑے، وہ فتنہ و فساد آپس میں ایسے برباد ہوتے ہیں گویا کہ ہم کسی کی بیٹی کو شادی کر کے اپنے گھر کی دلہن بنا کر لائے ہی نہیں ہیں. اگر آج ہم کسی اور کی بیٹی کے ساتھ میں طوفان بدتمیزی برپا کر رہے، اگر ہماری بیٹی بھی کسی کی شریک حیات بنے گی، ہماری بہن کسی کی شریک حیات بنے گی، ہماری قوم کی بیٹیاں کسی نئے گھر کو جا کر بسائیں گی، یاد رکھو جیسا اس زمین کے بچھونے پر بو گے ویسا ہی کاٹنے کو ملے گا. جو بیج لگاؤ گے پھر اسی بیج کا ملے گا. برائی کی کھیتی کرو گے اچھائی کی امید کبھی نہیں ہو سکتی. وہ کونین کے دولہا ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہیں. زندگی کے لمحات کو گزار کر یہ بتا دیا ایک میاں بیوی آپس میں کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، کتنی پیار کے ساتھ میں، کتنی محبت کے ساتھ میں، کتنی الفت و چاہت کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں. یہ پیغام ہم کو کوئی اور نہیں دے رہا ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. مصطفیٰ جان رحمت ہے، مدینے کی مقدس سرزمین ہے. مصطفیٰ جان رحمت حضرت شریف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر موجود ہیں، کاشانے کے اندر جلوہ گر ہیں. میرے آقا باہر سے تشریف لاتے ہیں، جیسے ہی گھر کے اندر انٹری کرتے ہیں، پانی کے برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، سرکار کے چہرے پر پیاس کے آثار نمودار ہیں. میرے آقا گھر کے اندر جب تشریف لائے ہیں، حضرت عائشہ ام المومنین نے دیکھا ہے سرکار تشریف لائے ہیں، پیار کے آثار سرکار کے چہرے پر ہیں. حضرت عائشہ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہیں، پانی کے برتن کو اٹھاتی ہیں، اپنے ہونٹوں سے لگاتی ہیں اور پینا شروع کر دیتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ باہر سے تشریف لائے ہیں، پیاس کے آثار چہرے پر ہیں. حضرت عائشہ نے سرکار سے پہلے پانی پی لیا ہے. میرے آقا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں، غصے کے آثار نمودار نہیں ہوتے ہیں. آج ہم اپنے گھروں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، معاشرے کے حالات اٹھا کر دیکھیں. ایک شوہر محنت و مزدوری کر کے باہر سے آتا ہے، محنت و مشقت کر کے باہر سے گھر میں آیا ہے، بھوک کی شدت نے نڈھال کر کے رکھ دیا ہے، پیاس کی تپش نے اس کو بے حال کر کے رکھ دیا ہے. اسی حال میں گھر میں گھسا ہے، ابھی کچھ کھایا نہیں ہے، ابھی کچھ پیا نہیں ہے. اس سے پہلے اس کی بیوی نے اتارا اور کھا لیا، اس کی بیوی نے برتن لیا اور پانی پی لیا. جانتے ہو اس کے نتیجے میں کیسی پریشانیاں آتی ہیں، کیسے انتشار ہوتے ہیں، کیسے گھر میں آوازیں کھنکھناتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہم سب کے آقا ہیں، چہرے پر کوئی بھی غصے کے آثار نہیں ہے، چہرے پر کوئی بھی مرجھاہٹ نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. حضرت عائشہ پانی پی رہی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، او میری شریک حیات حمیرہ، سرکار پیار میں اپنی
اپنی بیوی کو حضرت ام المومنین کو حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے اور دنیا کے قوم کے نوجوانوں کو, دنیا کے شہزادوں کو یہ پیغام دے رہے تھے, اے قوم کے شہزادوں, اے میرے امتیوں, اگر کوئی ایسا لفظ جس سے تمہاری بیوی کے دل کو خوشی ملے, اگر تم اس کو استعمال کرو گے تو کسی اور کے طریقے کو اپنانے والے نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانے والے ہوگے اور نبی کی سنت پر تم عمل کرنے والے ہو. قربان جاؤ, سرکار فرماتے ہیں او حمیرہ کچھ پانی چھوڑ دینا, اس برتن میں کچھ پانی چھوڑ دینا, مجھے بھی پینا ہے. حضرت حمیرہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے جتنا چاہا پانی پیا اور برتن میں رکھ دیا. سرکار نے اسی برتن کو اٹھایا ہے, پانی کو اس برتن کو اٹھا کر اپنے مبارک اپنے لبھائے مبارکہ کے قریب لے گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, جیسے ہی ہونٹوں کے قریب لے گئے رک جاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں او میری شریک حیات یہ تو بتاؤ تم نے اس برتن کے کس مقام پر اپنے ہونٹوں کو مس کر کے پانی پیا تھا, کس مقام پر اپنے ہونٹوں کو ٹچ کیا تھا؟ اے عائشہ بتاؤ تو صحیح کس مقام سے تمہارے لبھائے مبارکہ مس ہوئے تھے؟ حضرت عائشہ کرتی ہیں اس مقام سے میں نے اپنے ہونٹوں کو ٹچ کر کے پانی پیا تھا. سرکار اتنا سنتے ہیں, پانی کے اس برتن کو گھماتے ہیں اور اسی مقام پر اپنے ہونٹوں کو رکھتے ہیں جس مقام پر ہونٹوں کو رکھ کر حضرت عائشہ نے پانی سے برتن سے پانی پیا تھا, میرے آقا اسی مقام پر ہونٹوں کو رکھ کر پانی پی کر دنیا کے شہزادوں کو, اپنے امتیوں کو, اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر زندگی گزارنے والے فرزندوں کو یہ پیغام دے رہے تھے, اگر آپس میں محبت چاہتے ہو, آپس میں پیار چاہتے ہو, آپس میں الفت و چاہت چاہتے ہو تو آپس میں محبتیں, ایک برتن میں کھانا کھانے سے نہیں, ایک برتن میں پانی نہ پینے سے نہیں, بلکہ آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں تو ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی برتن میں کھانا کھا کر ایک ہی برتن سے پانی پی کر جو انسان زندگی گزارتا چلا جاتا ہے, رب کائنات ان کے درمیان محبت کو پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور ان کی زندگی اتفاق اور اتحاد کی صورت اختیار. آج بھائی کے جھوٹے سے بھاگ رہا ہے, باپ بیٹے کے جھوٹے سے, بیٹی ماں کے جھوٹے سے, دوست کے جھوٹے سے, اس کے بعد میں اپنے سر کو دیوار میں ٹھوکتے ہیں, اپنے سر کو دیوار میں مارتے ہیں. افسوس ہمارے درمیان محبتیں نہیں ہیں, خلوص نہیں ہے, پیار نہیں ہے. کہاں سے محبتیں پیدا ہوں گی, کہاں سے دل و دماغ کو سکون ملے گا, کہاں سے زندگی میں قرار آئے گا؟ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے, نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے, صحابہ کے اخلاق کو چھوڑ دیا ہے, بزرگوں کے نقش قدم پر زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے. اس لیے کہ قوم مسلم کے زندہ دل شہزادے جب تک اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر سچی محبت کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارتے چلے گئے تھے, دنیا کے جس مقام پر انہوں نے قدم رکھ دیا تھا تو رب کائنات نے کامیابی کو ان کے قدموں میں ڈال کر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا, جو نبی کے ادوار, جو نبی کے اخلاق پر عمل کر کے, نبی کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارتے چلے جاتے ہیں تو رب کائنات دنیا کی بہاروں کو بھی ان کے قدموں میں ڈال دیا کرتا ہے اور میدان محشر میں بھی کامیابی کا تاج ان کے سر پر سجا دیا جائے گا اور رب کے فرشتے پکار کر کہہ رہے ہوں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی جانب اس حال میں لوٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے اور تو اپنے رب سے راضی ہو جائے. قربان جاؤ, آج ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے بدل دیے, اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جائیے, مصطفیٰ کی اطاعت کرنے میں لگ جائیے, نماز کے پابند ہو جائیے, ماں باپ کی خدمت گزار ہو جائیے, قرآن کو سینے سے لگا لیجئے, نبی کی سیرت کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے چلے جائیے. اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما دے گا اور بعد موت اللہ ان نیکیوں کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت و نجات بنا دے. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق.